السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب میت کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں اور بندہ مومن ہوتا ہے، اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو قبر مردے سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، بہت زیادہ اچھا کیا جو تو آ گیا۔ جتنے لوگ میری زمین پر چلتے تھے ان میں سے تو میرا محبوب ہے۔ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھیل جاتی ہے، اور پھر جنت کا ایک دروازہ مردے کے لیے کھول دیا جاتا ہے جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک نور چھا جاتا ہے اور مردہ سب پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بس اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب لوگ چلے جاتے ہیں تو نماز، مردے کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سیدھے کی طرف قرآن پاک کی تلاوت کھڑی ہو جاتی ہے اور بائیں کی طرف اس کے نیک اعمال آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والے عذاب کو روکتے ہیں اور اسے کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ قبر میں منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں اور یہ بہت زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے جسے سارے جنات اور انسان بھی مل کر اٹھا نہیں سکتے، اور یہ بہت زیادہ خوفناک صورت کے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، ان کے بال لمبے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ مردہ ان کو دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے اور پھر منکر نکیر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے، مردہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آخری نبی ہیں۔ اور پھر منکر نکیر فرشتے کہتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اور پھر جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت مردے کو ایسی خوشی ملتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کے اعمال کے مطابق اسے سزا اور جزا دیتا ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر قبر میں کامیاب ہو گیا تو ساری منزلوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے ڈراؤنی رات اس کے لیے قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جس میں اگر کامیاب ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جب مردہ نیک نہیں ہوتا، وہ بدبخت ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، تو قبر میں اس کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر مردے سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، بالکل بھی اچھا نہیں کیا جو تو آ گیا اور تو مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ قبر کہتی ہے، میری زمین پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے مجھے ان میں تو سب سے زیادہ ناپسند لگتا تھا، اور قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔
اور پھر اس برے بندے کے لیے قبر بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر ارشاد فرمایا کہ بدبخت بندے کے لیے قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے اور پھر منکر نکیر آتے ہیں اور بہت زیادہ خوفناک صورت میں دکھائی دیتے ہیں اور منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو مردہ اس کا جواب نہیں دے پاتا، وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا کہ میرے نبی کا نام کیا ہے، اور مردہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دے پاتا اور پھر جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے اور اسے قبر میں عذاب ہوتا ہی رہتا ہے اور اس سے بڑی ناکامی کوئی چیز نہیں ہے کہ آخرت کی پہلی منزل میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی اور کہتے کہ سب لوگ یہیں دفن ہیں جو اپنے پیسوں پر غرور کرتے تھے، جو اپنی خوبصورتی پر غرور کرتے تھے، جو اپنی دولت پر غرور کرتے تھے، جو اپنی عزت پر غرور کرتے تھے، بتاؤ تم یہاں سے کیا لے کر گئے؟ تم سب چھوڑ گئے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کے اعمال کے سوا کوئی بھی نہیں آتا، بس اس کے نیک اعمال اسے کام آتے ہیں۔ جو مال، جو دولت، جو اولاد اس نے کمائی ہے وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ جاتا۔ اور دنیا تو ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے اور تم اس کی رنگینیوں میں مت کھونا کیونکہ یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور ہم دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا سے اپنی آخرت کا توشہ تیار کر لیں اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں۔ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک فنا ہونے والی چیز ہے اور دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں گے اور سوئی پر جتنا پانی تیر رہا ہوتا ہے وہ ہماری دنیا ہے اور باقی کا جو سمندر دکھائی دے رہا ہے وہ ہماری آخرت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور تم دنیا میں اپنی آخرت کو بناؤ اور ہم جتنا بھی مال کمائیں، جتنی بھی دولت کمائیں، ہم اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے قبر میں بس ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو ہمیشہ صدقہ اور خیرات کیا کریں کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور موت خاتمہ نہیں ہے، موت اختتام نہیں ہے۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں
کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ موت یعنی کہ انتقال، انتقال یعنی کہ منتقل ہونا، منتقل ہونا یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، دنیا سے آخرت کی طرف جانا۔ اور ہم دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، تو اپنی آخرت بنائے، دنیا کی رنگینیوں میں مت کھوئے۔ دنیا تو ایک دھوکے کا گھر ہے، دنیا تو ایک فنا ہونے والی چیز ہے، اور ہم ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کریں کہ ہم نے اپنے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔